حضرت سعید بن عامر الجمحی بڑے برکت والے ہیں. آپ کی بات اسلام کے نظام کے لیے قیامت تک کے لیے مینار نور ہے. حضرت سعید بن عامر الجمحی. آج ہمارا ایک کوئی وزیر ہے, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, وہ برتن میں نہیں آتا, وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. ذرا عزت مل جائے وہ جناب عیاشیاں, بدماشیاں اور جناب سارا کچھ. حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ حمص کے گورنر ہیں اور آپ کی شکایت آ گئی حضرت فاروق اعظم کے پاس. تین چار شکایتیں آ گئی. حضرت فاروق اعظم کے پاس جب آپ کی شکایتیں آئیں تو آپ نے خط لکھا کہ آپ ذاتی حیثیت میں میرے پاس پیش ہو. ایک دن حضرت جناب فاروق اعظم مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص اس نے اپنا سامان باندھا ہوا اور ایک لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ لٹکایا ہوا ایسے اور مسجد کے اندر داخل ہو رہا. حضرت عمر نے ایسے دیکھ کر کہا کہ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی نہیں. تو لوگوں نے کہا جی یہ حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی ہے. آپ نے بلایا, انہوں نے نماز پڑھی, بلایا. آپ نے فرمایا سواری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو قوم کا امانت تھی, وہ تو بیت المال میں جمع کرا کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا حمص سے یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا حضور پیدل پہنچا ہوں. آپ نے فرمایا تم نے سواری کیوں استعمال نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے, حکومتی حیثیت کا ترجمان بن کر نہیں آیا, میں ذاتی حیثیت میں آیا ہوں, اس لیے سواری بیت المال میں جمع کرا کے آیا ہوں. حضرت سعید بن عامر الجمحی نے بیٹھے انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف کچھ شکایتیں ہیں. انہوں نے کہا جی بتائیں کیا شکایتیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک شکایت تو یہ ہے کہ آپ صبح گھر سے دیر سے نکلتے ہیں. انہوں نے کہا جی اچھا. انہوں نے کہا حضرت سعید بن عامر الجمحی کو کہا کہ آپ اس کی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہنا چاہتا ہوں. صبح دیر سے گھر سے اس لیے نکلتا ہوں کہ میری گھر والی بیمار ہے اور گھر کا سارا کام خود کرتا ہوں, میرے پاس کوئی سرکاری نوکر چاکر اور غلام نہیں ہے, اس لیے سارے کام نمٹا کر گھر سے نکلتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے. انہوں نے کہا جی اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے جسے میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں, لیکن ایک دن میں اس کو دھوتا ہوں اور اس کو سوکھنے تک میں انتظار کرتا ہوں, جب وہ سوکھتا ہے تو شام ہو جاتی ہے, لہذا اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا. انہوں نے کہا جی آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا آپ کی شکایت آئی. انہوں نے کہا جی مرگی کے دورے نہیں پڑتے. مقام تنعیم پر حضرت خبیب بن عدی کو جب لٹکا کر سزا دی گئی, وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. جب وہ میں حالت کفر والا منظر, حالت جہالت والا منظر یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر یہ غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں. حضرت عمر نے مسکرانے لگے, حضرت عمر مسکرانے لگے اور جا کر کہا کہ جا کر امارت سنبھالیں. تو حضرت سعید بن عامر الجمحی نے کہا نہیں, اب میں گورنر نہیں بنوں گا, اس لیے کہ قوم کی شکایت میرے خلاف آ چکی ہے, میں گورنر نہیں قبول کروں گا. تو حضرت عمر رونے لگے. آپ نے فرمایا اگر پسنے کے لیے اکیلا عمر ہی رہ گیا ہے, جاؤ جا کر گورنری سنبھالو. حضرت سعید بن عامر الجمحی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں وصال کر گئے. آپ وصال کر گئے. ایک دن حضرت فاروق اعظم تمام صحابہ کے ساتھ, مشیران کے ساتھ مسجد نبی میں جمع تھے. تو حضرت فاروق اعظم نے سب سے کہا کہ چلو بھائی سب اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو, اب اللہ سے دعا کرو, کیا کرو تو کیا کرو, آپ کی تمنا کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے کہا, کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنا مال دے میں تیری راہ میں خرچ کروں, کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنی صحت اور عمر دے میں تیری راہ میں عبادت کروں, کسی نے کہا یا اللہ مجھے جناب اتنا طاقت اور قوت دے کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں. تو حضرت فاروق اعظم سے سارے کہنے لگے کہ آپ بھی تو کوئی دعا کریں, آپ کی دعا کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آرزو جناب عمر ہے, اور جناب عمر کی چاہت کیا ہے؟ حضرت جناب فاروق اعظم سے کہا کہ آپ بھی تو اپنی چاہت بیان کریں, آپ بھی تو کوئی دعا کریں. تو حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے. یہ ہے اسلام کے وہ ذرّی باپ جن کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. آج وہ سوچ ہی مار دی گئی ہے. اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ. تیرے نظاروں میں فلمیں گھومتی ہیں, تیرے نظاروں میں ناچ اور گانا گھومتا ہے. تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تیرے
बड़े कौन थे और तेरे बड़ों ने क्या कुर्बानियां दी, तेरे बड़ों ने कैसे तुझ तक दीन पहुंचाया। आज तुझे एसी वाला कमरा मिल गया है, आज तुझे सुकून वाली जिंदगी मिल गई है, तू रब को भी बुला बैठा, रसूल को भी बुला बैठा, नमाज से कतराता, फजर नहीं पड़ी तो जोर गई, जोर पढ़ी तो असर गई, असर पढ़ी तो मगरिब गई। इस तरह बात नहीं बनेगी। इकबाल कहता है कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है टूटा हुआ तारा, वो क्या वक्त था जब खालिद बिन वलीद के हाथों में 8 तलवारें टूट रही थी मोता के मकाम पर। और आज वो क्या वक्त आ गया कि इस कौम, जिस कौम के अंदर इकबाल कहता है ना उम्मीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, कमकोश तो हैं लेकिन बेज़ौक नहीं रही। लेकिन आज इसके सरबराहान ने और इस कौम के बड़ों ने इनको बेज़ौक करके रख दिया, इनको बताया ही नहीं कि तुम्हारी मंजिल क्या है, जाना किधर है। कमाने वाला भी परेशान, नुकसान उठाने वाला भी परेशान, दुकान पे जाने वाला भी परेशान, फैक्ट्री में जाने वाला भी परेशान, कारखाना खोलने वाला भी परेशान, घर में बैठा भी परेशान, बाहर जाने वाला भी परेशान। इतनी बेयकीनी की सूरत हाल कभी पहले तो न थी, अब क्यों है? इसकी वजह आप और मैं खुद समझते हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के दर से मुंह मोड़ा है। अब अल्लाह और उसके रसूल की रहमत के दरवाजे कभी अपने नाफरमानों के लिए नहीं आते। उसके अल्लाह की रहमत उस वक्त आती है कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते गर्दू से आज भी उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत आए, यार सहाबा 313 हो, गुठलियाँ चूस कर पूरी दुनिया के ऊपर फतह पा ले। आज हम एटम बम रखते हुए भी हमारी टांगें कांप रही हों, आज हम सारी ताकतें रखते हुए भी और सारे खुराकें और खाना खाकर भी हम ये कहें कि नहीं जी दीन पर कौन चल सकता है, दीन तो बड़ी मुश्किल चीज़ है जी, दीन पर कैसे चला जा सकता है। तो जब सहाबा दीन पर चल सकते हैं, हम क्यों नहीं चल सकते? इसलिए हमें सबको अपना आप बदलना होगा। और इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि हम भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सौज़े सिद्दीक दे।